قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست صرف وہ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں۔ اللہ تو سب ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ لیکن ہم اللہ کے دوست کیسے بنیں گے؟ تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اپنی آمدنی پر کڑی نگاہ رکھنا، کہ میرے پاس جو پیسے آ رہے ہیں کن ذرائع سے یہ پیسے آ رہے ہیں، حلال ذریعے سے آ رہے ہیں یا حرام ذریعے سے آ رہے ہیں، رشوت کے راستے سے آ رہے ہیں یا سود کے راستے سے آ رہے ہیں، یا کس راستے سے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب حرام غذا انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے تو پھر اس جسم سے سب سے پہلے تو اس جسم کے اندر جو دل ہے وہ دل خراب ہو جاتا ہے، اس کے جذبات خراب ہو جاتے ہیں، اس کی سوچ ناپاک ہو جاتی ہے، پھر اچھی باتیں اس کے دل میں نہیں آتی، بری باتیں سوچتا ہے، اور اس کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل پھر ناپاک عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ اندر گندگی گئی ہے۔ اور جب اندر صاف چیز جائے گی تو اس کی سوچ اور اس کے خیالات یہ پاکیزہ ہو جائیں گے، اس کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل پاکیزہ ہوگا۔ تو ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا، وہ میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی بارے میں کہ احتیاط کہ غلط چیز ہمارے استعمال میں نہ آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ بیان کے لیے گئے اعظم گڑھ کے اندر، تو اسٹیشن سے، ریلوے اسٹیشن سے 4-5 کلومیٹر آگے گاؤں تھا۔ جو واپسی تھی وہ رات کو ریل گاڑی کا ٹائم 11 بجے کا تھا، اور اندھیرے کا زمانہ تھا، بارشیں بھی چل رہی تھیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ رات میں تو جانا مشکل ہوگا، ہم ایسا ہے کہ عصر کے بعد آپ کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو آپ وہیں ٹھہریں، 11 بجے ریل گاڑی آئے گی، اس میں سوار ہو جائیں۔ تو عصر کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ وہاں چھوٹا سا اسٹیشن تھا، کوئی جگہ تھی نہیں بیٹھنے کی، تو گودام تھا ایک۔ تو ایک آدمی نے وہاں جو کام کرنے والا تھا گودام میں، اس نے دیکھا کوئی اللہ والے آدمی معلوم ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ یہاں گودام میں، اس نے ایک جگہ بنا دی اتنی کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ بن جائے، لیٹنا چاہیں تو لیٹ جائیں، کہا آپ یہاں انتظار کریں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں نے پڑھی، پھر اس کے بعد میں نوافل پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو آدمی تھا، وہ آدمی کو محسوس جاتا ہے ایک لیمپ لے کر آیا روشنی کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نماز میں سوچنے لگا کہ بھائی یہ تو سرکاری لیمپ ہے، یہ لے آیا بیچارہ، اس کو تو پتہ نہیں اتنی، وہ تھا بھی ہندو۔ اب یہ سرکار کی جو لیمپ ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا تو حرام ہے، یہ تو میرے کام کے لیے نہیں ہے، میں تو ایک ذاتی ایک فرد ہوں۔ تو اے اللہ تو مجھے اس سے بچا، اس حرام چیز سے مجھے بچا، اس حرام روشنی سے مجھے بچا۔ تو آج کل کنڈا لگاتے ہیں نا، تو اس حوالے سے بھی میں نے کہا یہ بات سامنے آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے سلام پھیرا تو اس نے آ کے کہا کہ بھئی آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لین سرکاری نہیں ہے، میں اپنے گھر سے لے کر آیا، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں 11 بجے تک، پھر میں لے جاؤں گا۔ تو جب آدمی یہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے، تو اللہ کافر کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے دل میں بھی اللہ نے ڈالا کہ دیکھو تم سرکاری لے کے جاؤ گے نا، یا نہیں لیں گے، اپنے گھر سے لے کر آؤ، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کرتے ہیں، لیکن بندہ، پہلے شرط یہ ہے کہ بندہ خود جستجو کرے، خود چلنا شروع کرے، یہ سوچ لے کہ مجھے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی ایسے ہی بناتے جاتے۔ لیکن جب آدمی حرام اور حلال کی تمیز کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی کی، پھر اس کے لیے سب برابر ہو جاتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے غرض نہیں ہے، بس آنا چاہیے۔ سفارش ہے نا، سفارش، یاد رکھیں کہ سفارش پہ پیسے لینا یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے۔
کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کا کام کرا دیں گے، بھائی 5 لاکھ روپے لیں گے، بھائی کیا ہے کچھ بھی نہیں لگے گا، بس وہ تو میرا دوست ہے، میں اس کو ایک فون کروں گا وہ کام کر دے گا، تو 5 لاکھ دے دو۔ دوسرے تو تم سے 10 لاکھ لیں گے، میں 5 لاکھ میں کرا دوں گا کام، وہ تو میرا دوست ہے بچپن کا۔ تو سفارش کرنے پر کوئی بھی معاوضہ لینا، پیسے تو دور کی بات ہے، کوئی فائدہ بھی اٹھانا وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ کن ذرائع سے آتے ہیں، وہ حرام ذرائع سے تو نہیں آ رہے، کہ یہ در حقیقت اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔